السلام علیکم۔ آپ لوگ کیسے ہو؟ امید ہے اب سب اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اب سبھی کو خوش رکھے، آمین۔ آج ہم گفتگو کریں گے بیوی کیسی ہونی چاہیے، یعنی عورت میں کچھ خصلتیں ہونا ضروری ہے، اس سے نکاح میں مداومت اور خیر و برکت ہوتی ہے۔ تو چلیے عورتوں کے ان خصلتوں کے بارے میں باتیں کریں گے جن سے نکاح کرنے میں مداومت اور خیر و برکت ہوتی ہے۔ نمبر 1، عورت نیک بخت اور دیندار ہو۔ یہ خصلت بہت ہی ضروری ہے۔ اگر عورت اپنی ذات میں اور شرمگاہ کی حفاظت میں کچی ہوگی تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولحسنها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین فتربت یداک۔ بخاری و مسلم و روایت ابو ہریرہ مشکات صفحہ نمبر 267۔ ترجمہ، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: 1، اس کے مال کی وجہ سے، 2، اس کے خاندان کی وجہ سے، 3، اس کے جمال کی وجہ سے، اور 4، اس کے دین کی وجہ سے۔ پس تیرے ہاتھ خاک آلود ہو تو دیندار کو اختیار کر۔ نمبر 2، عورت خوش خلق ہو، یعنی خوش مزاج کا ہو۔ جو شخص فارغ البال رہنے کا طالب اور دین پر مدد کا خواہ اور دین پر مدد کا شوقین ہو، اس کے لیے خوش خلق یعنی خوش مزاج عورت کا ہونا ضروری ہے۔ مل جائے تو بس غنیمت ہے۔ کسی عورت نے کہا ہے، 6 قسم کی عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ نانا، وہ عورت جو ہر وقت کراہتی رہے، تھوڑی سی پریشانی پر واہ ویلا شروع کر دے۔ منانا، وہ عورت ہے جو خاوند پر ہر وقت احسان جتلائے کہ میں نے تیری خاطر یہ کیا اور وہ کیا۔ حنانا، وہ عورت ہے جو پہلے شوہر پر یا پہلے شوہر کی اولاد پر فریفتہ ہو۔ حداقہ، وہ عورت ہے جو ہر چیز کی خواہش رکھے اور اپنے شوہر سے مانگے۔ براقہ، وہ عورت ہے جو ہر وقت بناؤ سنگر میں لگی رہے۔ شداقہ، وہ عورت جو زیادہ بکتی رہے۔ ان 6 قسم کی عورتوں سے نکاح نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یبغض الصرصارین المشدقین۔ ترمذی و روایت جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں زیادہ بکنے والوں اور منہ پھلا پھیلا کر باتیں کرنے والوں سے۔ نمبر 3، خوبصورت عورت سے نکاح کرے۔ عورت خوبصورت ہوگی تو کسی اور طرف نگاہ نہیں جائے گی، اس لیے نکاح سے پہلے دیکھ لینا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں کی تعریف میں فرمایا ہے، خیرات حسان، یعنی خوش خلق اور خوبصورت عورتیں، اور قاصرات الطرف، نیچی نگاہ رکھنے والی عورتیں۔ لہذا جس عورت میں یہ خوبیاں ہوگی وہ جنت کی حور ہے۔ نمبر 4، مہر تھوڑا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمدہ بیویاں وہ ہے جو خوبصورت ہو اور ان کا مہر تھوڑا ہو، اور فرمایا کہ عورت میں زیادہ برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر کم ہو۔ جس طرح عورت کی جانب سے مہر میں زیادتی کا ہونا مکروہ ہے، اسی طرح مرد کا عورت کے مال کا حال دریافت کرنا اور اس سے مال حاصل کرنا بھی برا ہے۔ مال کی خاطر عورت سے نکاح نہ کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان سوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نکاح کرے اور یہ پوچھے کہ عورت کے پاس کیا ہے، کتنا مال ہے، تو جان لو کہ وہ چور ہے۔ اور جب مرد کچھ تحفہ سسرال میں بھیجے تو یہ نیت نہ کرے کہ ان کے یہاں سے اس کے بدلہ میں زیادہ ملے۔ اسی طرح لڑکی والے یہ نیت نہ کرے کہ لڑکے والوں کے وہاں سے زیادہ ملے، یہ نیت خراب ہے۔ باقی رہا ہدیہ بھیجنا تو یہ دوستی کا سبب ہوتا ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تہادو تحابو، یعنی ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہو، باہم محبت ہوگی۔ نمبر 5، عورت بانجھ نہ ہو، اگر اس کا بانجھ ہونا معلوم ہو جائے تو اس سے نکاح نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علیکم بالواد الودود، یعنی نکاح ایسی عورت سے کرو جس سے اولاد ہوتی ہو اور شوہر سے محبت رکھتی ہو۔ نمبر 6، عورت کنواری ہو، کنواری ہونے سے شوہر کو عورت کے ساتھ محبت کامل ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، عورت حسب نسب والی ہو، یعنی ایسے خاندان والی ہو جس میں دیانت اور نیک بختی پائی جائے، کیونکہ ایسی خاندان کی عورت اپنے اولاد کی اچھی تربیت کر سکتی ہے، کم ظرف خاندان کی عورت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو ایسی عورتوں سے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔